قانون چاکھے والی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اتے جے کر اوہ متجانسین ہر دو متحرک ہومن تاں ادغام واجب ہوسی نال لبنے نواں شرطاں دے بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ ایک شک آ گئی ہے متجانس دو شکیں آ گئی ہیں متجانسین کلمے کے شروع میں ہوں ثلاثی مجرد کے شروع میں ہوں یا رباعی کے شروع میں ہوں تو ادغام کیا ہے ممتنع ہے اور اگر ثلاثی مزید میں ہوں جی ہے نا اور کلمے ثلاثی مزید دے وہاں مضارع کے علاوہ مطلقاً جائز ہے تو شروع دی گل تو مضارع میں تب جائز ہے کہ حمزہ وصلی کی ضرورت نہ ہو یہ پہلی صورت تھی جے کر متجانسین وچ اول کلمے دے نہ ہون جے کر او متجانسین وچ اول کلمے دے نہ ہون پہلا ساکن ثانی متحرک انج ہون اول وچ نہیں تے پہلا ساکن تے ثانی متحرک ہے ادغام واجب ہے 5 مقاموں کے سوا ادغام واجب ہے 5 مقاموں کے سوا وہ جڑے کل پڑھائے نے ایسے سبق کے کون سے ہیں ادغام واجب ہے 5 مقاموں کے سوا اب اگلی صورت کہ متجانسین دونوں متحرک ہیں اول میں پوچھ رہا اول نہیں بولا منہ کروں کہ سمجھو نا گل کہ پہلی شک یہ تھی کہ اول میں ہوں وہاں ادغام نہیں ہے اب یہ کہ اول میں نہیں ہے اس کی آگے 2 صورتیں ہیں پہلا ساکن ثانی متحرک 5 جگہوں کے علاوہ ادغام واجب ہے اب اس کی دوسری صورت ہے کہ متجانسین اول میں نہیں دونوں متحرک ہیں متجانسین اول میں دونوں متحرک ہیں یہ دوسری شک چل رہی ہے اول میں نہ ہوں اس کی دوسری شک اول میں نہ ہوں اس کی دوسری شک پہلی کیا تھی اول ساکن ثانی 5 مقاموں کے علاوہ ادغام واجب ہے اب یہ دوسری شک ہے کہ دونوں متحرک ہوں دونوں تو 9 مقاموں کے علاوہ ادغام واجب ہے 9 پھر اس کی صورتیں 2 ہوتی ہیں کہ جو پہلا متحرک ہے اس کو ظاہر ساکن کرنا ہے کبھی ساکن کرتے ہیں نقل حرکت کے ساتھ اس کے مقام اپنے ہیں کبھی ساکن کرتے ہیں حذف حرکت کے ساتھ اس کے مقام اپنے ہیں وہ علیحدہ تفصیل ہے بس سمجھیے کہ ما قبل ساکن ہو تو نقل حرکت کرنا ہوتا ہے تاکہ التقاء ساکن آئے نہ آئے ما قبل ساکن نہ ہو تو حذف حرکت کرنا ہوتا ہے تو پھر اول کا ثانی میں ادغام لیکن 9 مقاموں کے علاوہ 9 مقاموں کے علاوہ اب وہ 9 مقام سمجھنے ہیں کون سے ہیں کہ جہاں دونوں متحرک ہوتے ہیں تو ادغام نہیں کرنا یہ جملہ پڑھو دوبارہ جے کر اتے جے کر اوہ متجانسین ہر دو متحرک ہومن تاں ادغام واجب ہوسی نال لبنے نواں شرطاں دے تسی بھی ارشاد فرماؤ اتے جے کر او متجانسین ہر دو متحرک ہون تاں ادغام واجب ہوسی نال لبنے نواں شرطاں دے ہن ایک شرط پڑھو اے شرط دا مطلب ہے بھی انہاں تھاواں تے ادغام نہیں کرنا جی پہلی شرط اے ہے جے پہلا متجانسین دا مدغم فی نہ ہوئے جویں حب بابا ایشا بس پہلی شرط یہ ہے کہ جو متجانسین ہیں متجانسین دونوں متحرک ہیں ان میں سے جو پہلا متحرک ہے اگر وہ مدغم فی ہے تو پھر ان کا آپس میں ادغام نہیں کریں گے متجانسین دونوں متحرک ہیں لیکن شکل یہ ہے کہ پہلا جو متحرک ہے وہ مدغم فی بنا ہوا ہے تو
تو آپ اس مدغم فی کا اور اگلے متجانس کا آپس میں ادغام نہیں کریں گے، یہ منع ہے۔ جیسے حب بابا میں جو با مدغم فی ہے وہ متحرک ہے کہ کوئی نہیں؟ تے اگلی با بھی یہ دوویں بیما ہیں کہ کوئی نہیں ہے گیا، ان کا آپس میں ادغام نہیں کرنا، اس لیے کہ جو پہلا متحرک ہے وہ کیا ہے؟ مدغم ہے، مدغم۔ مدغم فی مدغم فی ہے، مدغم تو ساکن ہوں ہے جی، متحرک مدغم فی ہوتا ہے جس میں ادغام کیا گیا۔ یہ اصل جی حب با با حب با حب بابا یہ با با جو ہے نا با اگلی با اے متحرک ہے جی، ان دے وچ پہلی ساکن پائی تے بن گیا حبا۔ اے تو کہنا بھی نہیں پتہ لگا، ہاں بھی پڑھو انہوں۔ پہلی شرط یہ ہے جی اے ہے جی پہلا متجانسین دا مدغم فی نہ ہوئے، جی ہویا تے پھر ادغام نہیں کرنا۔ ان 9 مقامات ادغام منع ہے، نہ تو سوا ادغام کرنا ہے۔ جی میں جی جویں حب بابا یہ حبا باب جڑی با آخری با بھی متحرک ہے، اس تو پہلا مدغم فی جڑی با ہے وہ بھی ان دا آپس میں ادغام، کیونکہ جو پہلی جڑی متحرک ہے وہ کی ہے؟ پہلی شرط یہ ہے جے پہلا متجانسین دا مدغم فی نہ ہوئے، جیویں جے حب بابا ہے شاباش انہیں پہندا حبا وچ وہ حبا والی گل نہیں آ، یہ جڑی حبا دی بے بے اے تے جڑی اگلی بے 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 یہ انہاں دی گل ہے جی۔ دوجی شرط اے ہے جے کوئی متجانسین دا زائدہ واسطے لحاق دے نہ ہوئے، جویں جے جل بابا اتے شم لالا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متجانسین جو دونوں متحرک ہیں اور اول میں نہیں ہے، شک یہ چل رہی ہے اول چ نہیں تے ہیں دوویں کی متجانسین، شکر ہے، ان میں کوئی ایک الحاق کے واسطے زیادہ نہ کیا گیا ہو۔ اگر الحاق کے واسطے زیادہ کیا گیا تو پھر بھی نہیں چھیڑنا جی، پھر بھی جالا بانو اصا ہم وزن کرنا چاہیا 10 راجہ دے تے لام کلمے نو آکھیا تسی 2 ہو جاؤ تو بن گیا 10 راجہ جل بابا۔ اب بابا میں دونوں متحرک ہیں، متجانسین ہیں، ادغام نہیں کریں گے کیونکہ دوسری با جو ہے وہ الحاق کے لیے لائی ہے 10 راجہ کا ہم وزن کرنے کے لیے۔ شامالا کیا اینو اساں 10 راجہ دا ہم وزن کیتا، لام نو آکھیا تسی 2 ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی ساڑھے دی پار پینے، اے بن گیا شم لالا۔ اے لالا او لالا، یہ جو لالا ہے یہ 2 جنس ہیں، شروع میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگانے کے تو دونوں کیا ہیں؟ متحرک ہے، لیکن ادغام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان میں جو دوسری لام ہے نا وہ الحاق کے لیے زیادہ کی ہے۔ جی ہاں بشابہ جی۔ دوجی شرط اے ہے جے کوئی متجانسین دا زائدہ واسطے لحاق دے نہ ہوئے، جویں جے جل بابا اتے شم لالا۔ دوجی شرط اے ہے جے کوئی متجانسین دا زائدہ واسطے الحاق دے نہ ہوئے، جیویں جے جل بابا اتے شم لالا۔ تیجی شرط اے ہے جے اول متجانسین دا تا افتعال دی نہ ہوئے، جویں جے اقتتالا۔ بس 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 ہاں جی ہون پڑھو۔ تیسری شرط یہ ہے، تیسری شرط بھی اے او مقام نے جتھے ادغام نہیں ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین میں سے جو اول ہے وہ تا افتعال کی نہ ہو تب ادغام کریں گے، اگر تا افتعال کی ہوئی تو ادغام نہیں کریں گے۔ اگر تا افتعال کی ہوئی تو ادغام نہیں کریں گے، جیسے ایک تاتالا، اب یہاں واجب نہیں ہے، یہ مطلب ہے یہاں واجب نہیں ہے۔ جواز یاد ہے کہ نہیں؟ ایک تاتالا میں کس طرح تا کا تا میں ادغام کرنا ہے اور حرکت نقل کر کے کاف کو دینی ہے یا اس کو کسرہ دینا ہے، پھر حمزہ وصلی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، 5 صورتیں یاد آئیاں۔ ایک تاتالا، اکتالا کتالا، ایکتالا کتالا، جی تو یہ جائز ہے،
جی بات ہو رہی ہے ادغام کے وجوب کی، یہاں واجب نہیں ہے، یہ مطلب وجوب کی نفی ہے۔ ہاں جی پڑھو تیسری۔ تیجی شرط اے ہے جے اول متجانسین دا تا افتعال دی نہ ہوئے جویں جے اقتتالا جی میں جے جی تیجی شرط یہ ہے جے اول متجانسین دا تا افتعال دی نہ ہوئے جیویں جے اقتتالا۔ چوتھی شرط اے ہے جے او متجانسین دو واواں وچ باب فعلال دے نہ ہون جویں جے ارعا جے نہیں جے جویں جے ارعوا وچ اصل دے ارعوا وا آہا آہا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں متجانسین جو دونوں متحرک ہیں اور اول میں نہیں ہیں وہ دونوں واو ہوں اور باب فعلال میں ہوں، اس طرح نہ ہو، اس طرح اگر وہ دونوں واو ہوں اور باب افعلال میں ہوں تو پھر ادغام نہیں کریں گے، ادغام بلکہ کالا والا قانون جاری کریں گے۔ جیسے ارعابابا، جیسے پہلی واو پر تو قانون جاری ہے، اس لیے نہیں کہ وہ حکم ناقص کلمہ میں ہو گئی ہے، حکم ناقص عین کلمہ میں ہو گئی ہے۔ دوسری واو متحرک ما قبل مفتوح، اب ادغام چاہتا ہے کہ دونوں واؤں کا ادغام کریں، ارعوا پڑھیں، کیا پڑھیں؟ اور تعلیل چاہتی ہے کہ واؤ کو الف سے بدلائیں تو اس کو ترجیح ہے، اس لیے واؤ کو الف سے بدلائیں گے، ادغام نہیں کریں گے تو بن گیا ارعوا وا سے ارعوا، ارعوا ارعوا وا سے ارعوا مطلب ہے جی۔ ہاں جی سمجھی بات کیا کہ جی؟ چوتھی شرط اے ہے جے او متجانسین دو واواں وچ باب فعلال دے نہ ہون جویں جے ارعوا وچ اصل دے ارعوا وا آہا۔ ایتھے کالا والا قانون جاری کیتا ہے تے ادغام نہیں کیتا جی۔ چوتھی شرط یہ ہے جے او متجانسین دو واواں وچ باب افعلال دے نہ ہومن جیویں جے ارعوا وچ اصل دے ارعوا وا احمرارا احمرارا جی اتھے احمرا پڑھنا ہے نا، وہ احمرارا احمرا ہے وے ارعوا بھی ارعوا بننا چاہیے جی میں احمرا، لیکن اتنے کالا والا قانون جاری ہو گیا ارعوا جی۔ پنجویں شرط اے ہے جے او متجانسین مقتدی اعلال نہ ہون جویں جے قاویہ وچ اصل دے قاوی و آہا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین جو دونوں متحرک ہیں اور شروع میں نہیں ہیں ان کا ادغام تب کریں گے کہ وہاں اعلال مقدم نہ ہو، وہاں اعلال مقدم نہ ہو۔ اگر اعلال مقدم ہوا او مقتضی جی اعلال کو وہ نہ چاہیں، اگر اعلال آکھیا نہیں جی تسی چلو اسی اتھے گئے ہاں اگلی سیٹ تے چلو تو پھر ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے کعبے با ہے نا، کیا واو لام کلمہ ما قبل مکسور ہے، دویا والے قانون کے تحت اعلال تقاضا کرتا ہے یہ واو یا بنے تو بن گیا کعبے یا، جس لئے کعبے یا بن گیا تھے اور متجانسین رہ ہی نہیں، اس لئے کی بن گئے یا بن گیا متجانسین نہیں، ایک واو ایک یا متجانسین ہی نہیں رہے جی، چونکہ اعلال چاہتا ہے میں نے یہاں اپنا جنا کرتب دکھانا ہے، اس لیے کعبے وا میں کوا نہیں پڑھیں گے بلکہ کعبے یا پڑھیں گے۔ ہاں جی کیا کہہ جی؟ پانچویں شرط اے ہے جے او متجانسین مقتدی اعلال نہ ہون جویں جے اعلال نہ ہوں جویں جے قاویہ وچ اصل دے قاوی و آہا۔ اے کعبے وعدے وچ ہم جنس نے دوویں متحرک نے، لیکن ادغام نہیں کرنا، پہلی نو ساکن کر کے کوا نہیں پڑھنا، کوا نہیں پڑھنا جی۔ پنجویں شرط اے ہے جے او متجانسین مقتدی اعلال نہ ہون جیویں جے قاویہ وچ اصل دے قاوی و آہا۔ چھویں شرط اے ہے جے حرکت ثانی دی عارضی نہ ہوئے جویں جے اس دل قوما۔
چھٹی شرط یہ ہے متجانسین متحرک اول میں نہیں لیکن جو ثانی متحرک ہے اس کی حرکت عارضی ہے پھر بھی ادغام نہیں کریں گے، پھر بھی ادغام نہیں کریں گے۔ جیسے اور دودھ کون تے اگے جوڑیا القوم حمزہ وصلیہ کہ تساں ساڈے نال وعدہ کیتا سی بھی اسی شروع چ لیاواں کہ تساں سانوں وچ پایا سی آپ جاندے جے، او ٹر گیا۔ ہن دال تے لام وچ التقاء ساکنین ہو گیا تو ساکن کو حرکت دینا کون سی حرکت اصل ہوتی ہے؟ دال کو کسرہ دیا بن گیا اور دو دل قوم۔ اب یہ جو دو دے ہے، دو دے دال پیش دو دال زر دے، یہ متجانسین ہیں، متحرک ہیں، ادغام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ثانی کی وہ التقاء ساکنین سے جان چھڑانے کے لیے دیا بابا جی۔ چھویں شرط اے ہے جے حرکت ثانی دی عارضی نہ ہووے جویں جے اس دو دل قوم۔ اجے آپ پوری وچ تفصیل پئی، ایک باری فارسی آنی ہے پھر ایک باری اندے وچ مطلب آنا ہے جی۔ چھویں شرط اے ہے جے حرکت ثانی دی عارضی نہ ہوئے جیویں جے اس دو دل قوم۔ ہاں جی۔ ستویں شرط اے ہے جے اوہ متجانسین وچ دوہاں کلمیاں دے نہ ہون جویں جے مکانا نہیں۔ ہاں مکانا سرافا تے نال یا ضمیر لائی تے نون وکایا آیا جویں سرافا نہیں ایویں مکانا نہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین جو شروع میں نہیں ہیں دونوں متحرک ہیں، وہ دو کلموں میں نہ ہوئے تو تب ادغام کریں گے، اگر دو کلموں میں ہوئے تو ادغام نہیں کریں گے، اگر دو کلمے میں ہوئے تو ادغام نہیں کریں گے۔ جیسے مکانا کا نون اے وے فیل دا نون تے اگے یا ضمیر لیاندی وچ نون وکایا لیاندا، جڑا وکایا دا مطلب ہوندا فیل نو کسرے کولوں بچان والا۔ او یہ ساکن چاندی میرا ماں قبل مکسور ہوے ساڈا ماحول بہتر کرو، وہ ساکن چاندی میرے ماں قبل نو ضمہ دیو تاکہ ساڈا ماحول خوشگوار ہوے، تے الف تے چاہندا یہ بے فتح تو بغیر تے استفی رہ نہیں سکتے جی۔ تو اب مکانا نی میں جو نون زبرنا نون زرنے نانے ہے نا جی کی نانے یہ دو ہم جنس ہیں جی، دونوں متحرک ہیں لیکن ادغام نہیں کریں گے، اس لیے کہ مکانا کا پہلا متجانس ایک کلمے دا ہے تو دوجا متجانس دوجے کلمے جی۔ ستویں شرط اے وہ جڑا فاعل لگدا ہے نا فعل نال ضمیر متصل او تو حکمن کلمہ ایک ہو جاندا ہے، اے جڑی ضمیر منصوب متصل ہے حکمن کلمہ ایک نہیں جو بندا ہے وکھری رہندی ہے جی۔ ستویں شرط اے ہے جے اوہ متجانسین وچ دوہاں کلمیاں دے نہ ہون جویں جے مکانا نہیں۔ جی ستویں شرط اے ہے جے او متجانسین وچ دوہاں کلمیاں دے نہ ہون جیویں جے مکانا نہیں۔ اٹھویں شرط اے ہے جے اوہ متجانسین دو یائیں نہ ہون یائیں نہ ہون جویں جے حاجیہ آتے رم یانی۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین جو اول میں نہیں ہے دونوں متحرک ہیں، ادغام کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دونوں یائیں نہ ہوں، دونوں اگر دونوں یائیں ہوئیں تو ان کا ادغام نہیں کریں گے۔ ہاں یہ یا متجانسین ہیں متحرک ہیں اول میں نہیں ہیں، روم یا متحرک ہیں ادغام نہیں کریں گے اس لیے کہ دونوں کیا ہیں اے شاباش۔ ہاں جی اٹھویں شرط اے ہے کہ اوہ متجانسین دو یائیں نہ ہون جویں جے حاجیہ اتے رم یانی۔ اٹھویں شرط اے ہے جے او متجانسین جیویں جے حاجیہ اتے رم یان۔ نامی شرط اے ہے جے اوہ متجانسین وچ اسم دے اتے ہکی دے انہاں پنجاں وزناں تھی نہ ہون جویں جے فعال فعیل فعول فعال چون سبب او سے وزن ہوتے سبب ریددن سرور علال اولا لن بنا ان دے وزن ہوتے ایلا لن علال جی میں پڑھے فعالن او سے وزن ہوتے کہ
اصل پڑھنا تے میں سے جویں جے فعالن سببن فعلن رددن فعلن سرورن فعلن عللن فعلن دورارن. نامی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین اسم جو شروع میں نہیں ہے دونوں متحرک ہیں اسم میں ہیں اور اسم کا وزن فاعل فعل فعول فعال فعال ہے تو ادغام منع ہے. ادغام منع ہے. ان 5 وزنوں والے اسم میں متجانسین ہوں دونوں متحرک ہوں تو ادغام نہیں کریں گے. ادغام نہیں کریں گے. مثلا فعال جیسے سابابن 2 متحرک ہیں جی متجانسین جی. کیڑی شے سین تے با بعد با تے با. ریدے دن میں دونوں دال ہیں جی سورو رن میں رائے ہیں جی. ایلا لن میں 2 تے دورا رن میں 2 لیکن یہ وزن ہے اے خاص اس لیے ان میں ادغام نہیں کریں گے. اس لیے ادغام نہیں کریں. عربیاں دی زبان ہے کہ جویں مرضی آکھن گے تسی ٹھیکے لگدے ہو جیڑی انہاں گل آکھنی ہے سمجھ نہیں دی. چلو جی پھر پڑھو ہن. نامی شرط اے ہے جے او متجانسین وچ اسم دے اُتے ہکی دے اولی ستا پہ جاگدا ہے تی نہ ہون جویں پکی گل ہے. فعال اچھا. فعل فعول فعال فعال چوں سبب ردیدن سرورن علال دورارن. نامی شرط اے ہے جے او متجانسین وچ اسم دے اُتے ہکی دے انہا 5 وزناں تھیں نہ ہون جویں جے فعال فعل فعول فعال فعال چوں سبب ردیدن سرور علل دورارن. قانون قانون ہر اسم جے اتے وزن اتے پہ بڑھیا اتے وزن فعال دے ہووے سوا مصدر دے پہلے حرف تضعیف اس دے نو نال یا دے بدل کرندے ہیں وجوبن جویں جے دینارن اتے شیرازن جے وچ اصل دے دینارن اتے شرازن آہے. قانون جی ہر اسم بر وزن فعال ہر اسم ہو اور وہ اسم مصدر نہ ہو. وہ اسم مصدر نہ ہو. جی میں کذاب مصدر ہے جی جی کیے مصدر اسم ہو بر وزن فعال ہو اور وہ اسم مصدر نہ ہو. حکم یہ ہے یہ جو فعال میں مدغم فی ہے کہنا فی نہیں استغفر اللہ یہ جو فعال میں مدغم ہے مدغم اس کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا کیڑی شے نال چونکہ ما قبل کسرہ ہے حرف تضعیف اس دے نو یعنی مدغم کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اسم ہو بر وزن فعال ہو اور یہ مصدر نہ ہو حکم یہ ہے کہ حرف تضعیف ہو یعنی مدغم حرف تضعیف کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. مطابقی مثال دن نار یہ اسم ہے فعال کا وزن ہے مصدر نہیں ہے جو مدغم فی نون ہے اس کو یا سے بدلائیں گے تو بن گیا دینار. کی بن گیا دینار. شراز اسم ہے وزن فعال ہے مصدر نہیں ہے لہذا جو مدغم ہے کون را اس کو یا سے بدلایا تو بن گیا شیراز. کی بن گیا آکھو باری باری. ہر اسم جے اتے وزن فعال دے ہووے سوا مصدر دے پہلے حرف تضعیف اس دے نو نال یا دے بدل کرندے ہیں وجوبن جویں جے دینارن اتے شیرازن جے وچ اصل دے دینارن اتے شرازن آہے. سمجھی یہ گل ان دے وچ آ رہا دوبارہ لیکن سمجھو بے اسم ہو فعال کا وزن ہو مصدر نہ ہو تو مدغم فی کو یا سے بدلانا واجب ہے. استغفر اللہ. مدغم کو ہون پتہ لگا تو جاگنا ہے مدغم کو یا سے بدلانا
واجد ہے. دینار کو دینار اور ہاں جی. ہر اسم کذاب کو نہیں، کیذاب اس لیے کہ وہ مصدر ہے. غفار میں نہیں اس لیے کہ وزن فعال نہیں. نظر آ رہے ہیں جی. ہے؟ شاباش، چنگے پڑھا سیانے تو طیب. ہر اسم جے اتے وزن فعال دے ہووے سوا مصدر دے پہلے حرف تضعیف اس دے نو نال یا دے بدل کریندے ہن وجوبن، جویں جے دینارن اتے شیرازن جے جو وچ اصل دے جے وچ اصل دے دینارن اتے شرازن آہی. ابواب المضاف باب والمضاف ثلاثی از باب فعلا یا فولو چون المدو والمدہ تو کشیدن. پڑھ مدہ. مدہ یمدو مدن فاہو مادن و مدہ جو مدو مدو مدہ مدہ یمدو مدن فذاک ممدودن لم یمدہ لم یمدی لم یمدو لم یمدو لم یمددو لم دد و دد لم یمدد لم یمدہ لم یمدی لم یمدو لم یمدد الی آخرہ. تعلیل. تعلیل لم یمدہ در اصل لم یمدو لم یمدہ در اصل یمدو بود چون بود چون لم جازمہ در اولش در آغردہ آخرش را جزم کرد علامت جز میں اور جز میں نہیں جزمی علامت جزمی علامت جزمی سقوط حرکات شد در پنج سیغہ و سقوط نونات اعرابی شد اعرابی شد در ہفت سیغہ و سکوت چیزیں نہ شد سکوت چیزیں نہ شد در دو سیغہ در دو سیغہ زیراچے مبنی است والمبنی و مالا یتغیر آخرہ بدخول العوامل المختلفت علیہ. بس التقاء ساکنین شد درمیان ہر دو دال باز صرفیاں ثانی را حرکت فتح دہن لئن الفتحتا اخف الحرکات لم یمدہ میں خانند و بعد صرفیاں دال ثانی را حرکت کسرہ میں دہن لئن ساکنہ اذا حرکا بالکسری لم یمدی میں خانند بعض صرفیاں دال ثانی را برائے رعایت عین کلمہ لم یمدو میں خانند بعض صرفیاں پکے ادغام میں کنند لئنہ الاصل لم یمدد میں خانند. لو جی ہے گل. تعلیل لم یا مدہ اصل میں تھا یا مدو جب لم جازمہ اس کے اول میں لائے اس کے آخر کو اس نے مجزوم کر دیا. ہن جڑی مدغم فی نہیں ہے گی یا مدو وچ دال مدغم فی مدغم تا پہلے ہی ساکن ہے کہ کوئی نہیں جڑی مدغم فی اون دے کپڑے لم نے چک لے وہ بھی کی ہو گئی التقاء ساکنین ہویا کہ کوئی نہ ہویا ہلا وہ اگاں آ رہے. تو علامت جزمی مجزوم کر دیا. علامت جزمی سکوت حرکات ہوا پانچ سیغوں میں واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر مخاطب دو متکلم. ان میں کیا ہوا؟ علامت جزمی کیا ہے؟ سکوت حرکات پانچ سیغوں میں اور سکوت نونات اعرابی ہوا سات سیغوں میں. اب 7 سیغوں معلوم تو مجھول بھی نہ بشک نہ جوڑو جو مرضی ہے 7 سیغوں میں 7 تے 5 12 اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا 2 سیغوں میں. کیڑے جمع مؤنث دے کیونکہ مبنی ہیں اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ نہیں بدلتا آخر اس کا عوامل مختلف کے دخول کے سبب علیہ اس پر. ہن کی ہو گیا اے جڑا مدغم فی دال اے ساکن ہو گیا 5 سیغیاں وچ کی ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہر 2 دال کے کہ کو نہیں ہو گیا. ہن اس التقاء ساکنین کو خلاصی حاصل کرنی ہے. ہن پہلے نو حرکت دینی نہیں دینی دوجے نو ہے یا کی کرنا ہے؟ سن دھیان کریں. باز صرفی دال ثانی کو حرکت فتح دیتے ہیں
تو پڑھتے ہیں لم یمدا لم تمدا لم تمدا لم امدا لم نمدا. جننے بھی مضاف ثلاثی ہون گے سارے ایویں جی وہ انج پڑھتے نے. فتح کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ فتح حرکات میں سے ہلکا پھلکا ہے، خفیف ہے. دلیلہ اپنیاں اپنیاں. بعض صرفی دال ثانی کو حرکت کسرہ کی دیتے ہیں. کیوں جی؟ اس لیے کہ ساکن جب حرکت دیا جائے تو حرکت دیا جاتا ہے کسرے کی، تو پھر جب حرکت دیتی ثانی نو کسرے دی تے ادغام کیتا تے بن گیا لم یا مدے. وہ پڑھتے ہیں دو صورتاں. جی بعض صرفی لم یا مدے لم تمدے لم تمدے لم امدے لم نمدے. بعض صرفی دال ثانی کو حرکت ضمہ دیتے ہیں. یہ پہلا ضمہ نہیں، وہ تو ٹر گیا رس کے لم دی وجہ تو. اے پچھو لیا نواں حرکت ضمہ دیتے ہیں. اے ضمہ کیوں دیتے ہیں؟ دلیل عین کلمے کی رعایت کے لیے. کس کی؟ کیونکہ عین کلمہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس لیے ضمہ دال کو بھی لام کلمہ کو بھی ضمہ دے. تو پھر بن گیا لم یمدو. کیا بن گیا؟ لم یمدو. لم یمدا جی لم یمدے لم یمدو. جی بعض صرفی آکھیا کرمالے او پار پائی آندے ہو کسی ہولے پاسے چلیے. انہاں آکھیا نو اصل تے لے چلو. خبر اصل وچ کی سی؟ جی. اصل وچ سی یم دو دو. یم دو دو. اتنے آ گیا لم تے بن گیا لم یم دو تے گل مکی. اس کو کہتے ہیں فقے ادغام کرو. کیا کرو؟ فقیر اے اور چار بن گئی ہیں. لم یا مدہ صبر او صبر جڑی گل دسنی او بلا ہوے. لم یا مدہ لم یا مدے لم یا مدو لم یم دود. کنیاں ہو گئی؟ چار. آ جڑی وچ نا لم یا مدو والی جی. ان دی جڑی وجہ دسی او ہے دسی بھی چونکہ عین کلمہ مضموم ہے تے اس واسطے ضمہ دیتا ہے. اس واسطے ضمہ دیتا ہے. یہ گل آکی نے. جی ہن مجہول وچ یہ گل نہیں بندی. جی لم یو کہ بندی ہے اوتے تے مدہ ہو گیا. لہذا پھر لم یو مدہ لم یو مدے لم یوم دد. سمجھ آئیے؟ وہ پیچھے تو چار لکھے ہیں اتنے بھی، لیکن جڑی وجہ بیان کی تھی نا بھی عین کلمے کی، بھی عین کلمہ چونکہ مضموم ہے دال کو بھی لام کو بھی ضمہ دے دے، جی وہ بات اس میں نہیں پڑتی. ایک دوسرا جتنے مضاف ثلاثی یفعالو ہوں گے یا یفعلو ہوں گے ان میں بھی یہ بات نہیں چلے گی. جی تو یہ جو پیش دینے والی صورت ہے صرف وہاں چلے گی جو یفعلو ہوگا. سمجھے پہ ہو کیا ہوگا؟ یہ جو دلیل دی میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ قانون صرف اترال بھی گل اتنے بھی کچھ ہونا ہے. سمجھی جی گل؟ ان دے وچ معلوم وچ چار تے مجہول وچ تین. جی جی یا اس کی کوئی توجیہ بیان کریں گے تو میں تینوں دلیل دیتا دس رہا کہ دلیل دی ہے برائے رعایت عین کلمہ. چونکہ عین کلمہ مضموم ہے لہذا لام کلمہ بھی مضموم. مانا کرو اس دا. ہن سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہن جس لے سنانے نے مضاف ثلاثی تے تین تین سیگے ہیں او بلا تھی. او لم یحمر لم یحمر لم یحمر رو. جی لم یمدہ یمدو تھا. یمدو کی ہوا یمدو تھا. حد ہو گئی. جب لم جازمہ اس کے اول میں لایا اس کے آخر کو جزم کیا علامت جزمی سکوت حرکات ہو گیا. پانچ سیغوں میں اور سکوت نونات نون دی جمع نونات اعرابی ہو گیا. سات سیغوں میں اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا. دو سیغوں میں کیونکہ مبنی ہے اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ نہیں بدلتا آخر اس کا عوامل مختلفہ کے دخول کے سبب.
عوامل مختلفہ مختلفہ کے دخول کے سبب علیہ اس پر اس پر من قرار ہے کنی باری جی التقاء ساکنان ہو گیا درمیان ہر دو دال کے بعض صرفیاں دال ثانی بعض صرفی دال ثانی کو حرکت فتح کی دیتے ہیں اس لیے کہ فتح حرکتوں میں سے خفیف ہے حرکتوں میں سے خفیف ہے لم ہن انج لفظ پکال من فتح خف الحرکات ہے فتح جی یمدہ پڑھتے ہیں باو اسکل الحرکات ضمہ اسکل الحرکات ہے جی اور بعض ثانی کو حرکت کسرہ کی دیتے ہیں اس لیے کہ ساکن جب حرکت دیا جائے تو حرکت دیا جاتا ہے کسرے کی تو لم یا مدے پڑھتے ہیں بعض صرفی دال ثانی کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں عین کلمہ کی رعایت کے واسطے تو لم یمدو پڑھتے ہیں بعض صرفی فکے ادغام کرتے ہیں لأنہ الاصل یہ دلیل رہ گئی اس لیے کہ اصل میں تو فکے ادغام ہی ہے کہ ادغام تو مجبوری کا نام ہے اس لیے کہ فکے ادغام اصل ہے اصل میں تو یم دو ہی ہے نا بعد میں ادغام کیا ہے تو لہذا لم یم دودھ پڑھیں گے جی تو لم یم دودھ پڑھتے ہیں چلو جی بابا جی تعلیل لم یمدو اصل میں یمدو تھا جب لم جازمہ اس کے اول میں لائے اس کے آخر کو جزم کیا علامت جزمی سکوت حرکات کا ہو گیا پانچ سیغوں میں صرف پانچ سیغوں میں معلوم نکل پہ چل دی اور سکوت نونات اعرابی ہو گیا 7 سیغوں میں اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا 2 سیغوں میں اس لیے کہ مبنی ہے اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ نہیں تبدیل ہوتا آخر اس کا عوامل مختلفہ کے دخول کے سبب اس پر پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہر 2 دال کے بعض صرفی دال ثانی کو حرکت فتح کی دیتے ہیں اس لیے کہ فتح خف الحرکات ہے لم یمدہ پڑھتے ہیں اور بعض صرفی دال ثانی کو حرکت کسرہ کی دیتے ہیں اس لیے کہ ساکن جب حرکت دیتے ہیں اس لیے کہ ساکن جب حرکت دیا جاتا ہے حرکت دیا جاتا ہے حرکت دیا جاتا ہے تو حرکت دیا جاتا ہے کسرے کی تو لم یمدی پڑھتے ہیں صرفی دال ثانی کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں عین کلمہ کی رعایت کے واسطے تو لم یمدو پڑھتے ہیں بعض صرفی فکے ادغام کرتے ہیں فک میں نہیں کھولنا فک میں نہیں کھولنا فکے ادغام کرتے ہیں اس لیے کہ فکے ادغام ہو دا مرجع اس لیے کہ اس کی اصل ہے لأنہ ہو اس لیے کہ وہ کون وہ فکے ادغام وہ کیا ہے جی اصل ہے تو لم یمدد پڑھتے ہیں باب دوسرا مضاف ثلاثی از باب فعل یفعل چون الفر والفرار بھاگنا گریختن باغنا فر یفر فرن فهو فار وفر یفر فرن فذاک مفرور لم یفر لم یفرر بس ایتھے ہن تیسری صورت نہیں بن سکتی کیڑی لم یفرو سنیے گل اگے باب سوم مضاف ثلاثی از باب فاعل یفعل چون العد گزیدن چک وڈنا جی چک وڈنا عدہ اصل میں عادے دا چلو یہ عدہ یعد عدن فهو عاد وعد يعد عدا فذاك معدود لم يعد الى اخره لم يعدد کے آخ دینا لم يعد دد یا فتح دینا ہے یا کسرہ دینا ہے یا فقے ادغام کرنا ہے